جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو صورتحال ہے ابھی اسرائیل ایران کی، اس صورتحال کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی جنگ پھیل سکتی ہے اور عالمی برادری کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ پوری دنیا کی نظریں ہیں اس پہ. دیکھیں، آپ نے اگر غور کریں تو کل سے جو سٹرائک اسرائیل نے کی ہے وہ ایران تک لمیٹڈ نہیں ہے. جو ایران کا گیس کا جو فیلڈ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا فیلڈ کہا جا رہا ہے، اس میں قطر کے بھی شیئرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ گلف کی طرف ایسکلیٹ کر رہی ہے جنگ. اور اسرائیل جو ہے، کیونکہ پرسوں سے جب ایران نے بھی ریٹیلیشن کی ہے تو اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اسرائیل کی، کیونکہ امریکنز کے ڈسپائٹ کے ایئر بورن، سی بیسڈ ایسٹ، گراؤنڈ بیسڈ ایسٹ آل ور امپلائڈ ٹو جن کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اسرائیل کے ایران کے میزلز کو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لہٰذا یہ اب وار جو ہے، جس کو آپ وار آف ایٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، اسرائیل اور ایران اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. اور اس وقت اب وہ دونوں سائڈوں پہ سیولین ٹارگٹس کر رہے ہیں. جو اس وقت زیادہ خدشہ ہے کہ جو جمعے والے دن جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایمرجنسی اجلاس ہوا، جس میں چائنا، پاکستان، ایران، رشیا، ان ممالک نے بہت زور دیا کہ آپ امیڈیٹلی جنگ بند کرائیں اور اس کو ڈائلاگ پروسیس کی طرف لے جائیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا نظر آ رہا. لہٰذا یہ جنگ بڑھے گی، کیونکہ پرائم منسٹر مودی کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ کچھ دنوں کے لیے نہیں ہے، ہفتوں کے لیے. اور اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام یا ملٹری کیپیبلٹی. اس کا ٹارگٹ ہے ایران کا رجیم. اس کے پیچھے اس کے اپنے عزائم ہیں. اسرائیل کی ہیجمنی ان دی ریجن، آلموسٹ اس کی ہیجمنی جو ان دی ریجن ہے، ایران کے علاوہ باقی تقریباً سب جو ہے مڈل ایسٹ میں ایکسیپٹ کر چکے ہیں. کسی کنٹری کا آپ نام لیں، یا وہ ابراہم اکارڈ میں ہے یا وہ اس کے ساتھ آلریڈی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کر چکا ہے. اور اسی طرح سے ایک سعودیز کا تھا، ان کے اوپر امریکنز کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو لہٰذا ایران ایک اس کے لیے چیلنج تھا. اگر وہ اس چیلنج کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مثلا وہاں پہ کوئی پاپٹ رجیم آ جاتا ہے، اس کی ملٹری پاور کو فردر ڈی ریل کر دیتا ہے، تو پھر اس کے عزائم پورے ہوتے ہیں. تو وہ اس کی آخری چانس ہے. کیونکہ ہمیں یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نتن یاہو کو اپنے ملک کے اندر بھی بہت نفرت کا سامنا ہے. وہاں میجورٹی جو ہے اس کے اگینسٹ ہے، مگر پارلیمنٹ میں وہ پرائم منسٹر اس لیے ہے کہ وہ جو وہاں پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ہے، وہ جو دو تین پارٹیز ہیں وہ اس کو سپورٹ کر. اچھا پروفیسر صاحب، جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، صورتحال اتنی جلدی جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ نہیں کرے گی، تو ایسی صورتحال میں کیا یہ ممکن ہے، جیسے احمد حسن صاحب سے بھی میں نے سوال کیا، کہ ایران خود پر حملے کو بنیاد بناتے ہوئے کوئی ایٹمی تجربہ کر دے؟ دیکھیں، ایران نے بڑا ویو کیا ہے. ایران کے پاس اگر اس نے نیوکلیر ویپن سٹیٹ بننا ہو، وہ بہت عرصہ پہلے بن چکا ہوتا. مگر آج بھی ان کے جو فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے امپریشن دیا ہے، وہ امپریشن یہ ہے کہ وہ کیپیبلٹی تو رکھنا چاہتے ہیں، مگر ٹیسٹ کرنے کے بارے میں ابھی تک وہ تیار نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیٹر نیوکلیر ویپن سٹیٹ تو رہیں گے یا رہنا چاہتے ہیں، وہ NPT کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. مگر جس طرح سچویشن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، یہ سچویشن تو اب بن گئی ہے. اور یہاں پہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جو فرسٹ جنریشن آف دی نیوکلیر ویپنز ہوتی ہے، جو اس کو اگر آپ یورینیم انریچمنٹ اس کے اندر فسائل مٹیریل یوز کریں گے تو اس کے لیے ٹیسٹ ضروری نہیں ہے. وہ آپ گن بیرر ماڈل کے اوپر آج کا تو سوفسٹیکیشن آ گیا ہے، یہ ایران فائر کر سکتا ہے. اس کا 60% پلس انریچ یورینیم کیپیبلٹی ہے. چلے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرٹی بام بن جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن تو اب وہ بن گئی ہے، لیکن اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جوہری طور پر ایران کو سالوں پیچھے لے گئے ہیں. جس طریقے سے ہم نے ان کے جو جوہری تنصیبات تھی ان کو اٹیک کیا ہے، جس طرح سے ہم نے ان کے سائنٹسٹ کو اٹیک کیا ہے، تو ہم تو ایران کو سالوں پیچھے لے گئے ہیں. اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر کیا ایران کے لیے ممکن ہوگا اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرنا؟ دیکھیں، ہمیں ایک چیز بالکل مد نظر رکھنی چاہیے. ایران کا نیوکلیر پروگرام کی جس کے اندر آپ نیوکلیر ری ایکٹر، سائنٹیفک مین پاور اس کو ٹریس کرتے ہیں، تو 1970 سے آنورڈ بڑے میسولی امپروو کی ہے. اس کے بعد جب ان کے اوپر سینکشنز بھی آئیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی. یہ بات درست ہے کہ جب آپ ڈی کیپیٹیٹ کرتے ہیں میجر لیڈرشپ کو یا ہائی لیڈرشپ کو، اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے، مگر مین پاور تو وہیں کی وہی ہے. ایران کی جو ینگ یا مڈل کیریئر یا سینئر لیڈرشپ ہے، کتنے سائنٹسٹ، 6 کا نمبر آ رہا ہے، 5-6 کا، یہ نمبر کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے.
یہ ایک سمبولک ہو سکتا ہے، مگر ایرانی سائنٹیفک کمیونٹی جو نیوکلیر پہ ریسرچ کر رہی ہے یا نیوکلیر کو آگے لے کے جا رہی ہے، وہ ابھی تک بہت بڑی ایک مین پاور ہے، ایک اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسری چیز، کس طرح کے وہ کلیم کر رہا ہے، کسی بھی سائٹ پہ ابھی تک ریڈیشن ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ میلٹ نہیں ہوا، کوئی جگہ پہ فیسلٹی ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے، اور یہ ان کی کنونشنل اسٹرائکس تھیں اور کنونشنل وار ہیڈ انہوں نے یوز کیا۔ کنونشنل وار ہیڈ کیا 5 to 16 میٹر لانگ جو کنکریٹ وال ہے اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ بنکر کو بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ اسرائیل کا کلیم یا نتنیاہو کا کلیم ایک ان لوگوں کے لیے ہے جو پروپیگنڈا میں بلیو کرتے ہیں یا لیونگ ان اے فولس پیراڈائم ہے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی نہیں۔ ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی انٹیکٹ ہے اور وہ اس وقت کیپیبل ہے، اگر وہ ٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ فرسٹ جنریشن آف نیوکلیر ویپن استعمال کرنا چاہے، ہو سکتا ہے اس کا ڈسٹرکٹیو کیپیبلٹی آئیڈیل نہ ہو، وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروفیسر ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب اور احمد حسن عرابی صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ ہم ایک چھوٹی سی